بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکہ یا صاحب العصر والزمان۔ فضائل و خصوصیات۔ حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہا کے فضائل و مناقب اور آپ کی اخلاقی خصوصیات اور ایمانی مراتب کو اگر کتاب کی صورت میں مرتب کیا جائے تو اس سلسلے میں منقولہ روایات و احادیث کو اکٹھا کر کے کافی ضخیم اور حجیم کتاب لکھی جا سکے گی۔ بے شک گھر والے ہی گھر والوں کی بہتر توصیف کر سکتے ہیں۔ چنانچہ اس سلسلے میں آپ کے شریک حیات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اہل بیت علیہم السلام کے فرامین اور ارشادات سے رجوع کرنا چاہیے۔ خاتون علم و ایمان خدیجہ سلام اللہ علیہا حقیقتاً ایک عقل مند اور شریف خاتون تھی۔ ابن جوزی رقم تراز ہے۔ خدیجہ ایک پاک طینیت خاتون جن کی خصوصیات میں فضیلت پسندی، فکری جدت، عشق و کمال اور ترقی جیسی خصوصیات شامل ہیں۔ نوجوانی کی عمر سے ہی حجاز اور عرب کے نامور صاحب فضیلت خاتون سمجھی جاتی تھیں۔ آپ کی مادی قوت اور مال و دولت سے زیادہ اہم آپ کی بے انتہا معنوی اور روحانی ثروت تھی۔ آپ نے اپنا رشتہ مانگنے والے اشراف قریش کی درخواست مسترد کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو شریک حیات کے عنوان سے منتخب کیا اور یوں مادی و دنیاوی ثروت کی نعمت کو آخرت کی سعادت اور جنت کی ابدی نعمتوں سے مکمل کیا اور اپنی عقل مندی و دانائی اپنے زمانے کے لوگوں کو جتا دی۔ آپ اس نعمت کے حصول کے لیے سب سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تصدیق کی، اسلام قبول کیا اور اسلام کی پہلی نماز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ادا کی۔ اسلام اور نماز میں سابق تاریخ و سیرت کا جائزہ لے کر ظاہر ہوتا ہے کہ حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہا کا سب سے پہلے قبول اسلام مسلمات میں سے ہے۔ تمام مصادر اس سلسلے میں متفق القول ہیں کہ خدیجہ سلام اللہ علیہا نے سب سے پہلے اسلام قبول کیا، حتیٰ کہ بعض مصادر نے اس سلسلے میں اجماع کا دعویٰ کیا ہے۔ ابن عبد البر کا کہنا ہے کہ علی علیہ السلام خدیجہ سلام اللہ علیہا کے بعد اولین ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لائے۔ نیز مصادر و ذرائع نے السابقون الاولون کے مصادق بیان کرتے ہوئے حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہا اور حضرت علی کو اولین مسلمان قرار دیا ہے۔ نیز تاریخ و سیرت بتاتی ہے کہ خدیجہ سلام اللہ علیہا اور علی علیہ السلام عالم اسلام کے اولین نماز گزار ہیں۔ ترقی اسلام میں کردار۔ حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہا نے اسلام و رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت و رسالت پر ایمان کو اپنے عمل سے ملا لیا اور اس حدیث شریف کا مصداق ٹھہری کہ جس میں کہا گیا کہ ایمان قلبی و اعتقاد، زبانی اقرار اور اعضاء و جوارح کے ذریعے عمل کا نام ہے۔ چنانچہ حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہا نے قرآن کے احکام پر عمل اور اسلام کے فروغ اور مسلمانوں کی امداد کے لیے اپنی دولت خرچ کر کے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مقدس اہداف کی راہ میں اپنی پوری دولت کو قربان کر گئیں اور اسلام کی ترقی اور پیش رفت میں ناقابل انکار کردار ادا کیا۔ سلیمان القطانی کہتا ہے سیدہ خدیجہ سلام اللہ علیہا نے اپنی دولت نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بخش دی، مگر وہ یہ محسوس نہیں کر رہی تھیں
کہ اپنی دولت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بخش رہی ہیں، بلکہ محسوس کر رہی تھیں کہ اللہ تعالیٰ جو ہدایت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت اور دوستی کی وجہ سے آپ کو عطا کر رہا ہے، دنیا کے تمام خزانوں پر فوقیت رکھتی ہے، یا دیگر تمام محسوس کر رہی تھیں کہ اس واسطے سے محبت اور دوستی کا تحفہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دے رہی ہیں، اور اس کے عوض سعادت اور خوشبختی کی تمام چوٹیوں کو سر کر رہی ہیں۔ حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہا کی مالی امداد کی بدولت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تقریباً غنی اور بے نیاز ہو گئے۔ خداوند متعال آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنی عطا کردہ نعمتوں کا ذکر کرتے ہوئے ارشاد فرماتا ہے، وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَىٰ۔ ترجمہ: اور خدا نے آپ کو تہی دست پایا تو مالدار بنا دیا۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا کرتے تھے، من نفعنی مال فقط ما نفعنی او مثلا ما نفعنی مال الختیجہ۔ ترجمہ: کسی مال نے مجھے اتنا فائدہ نہیں پہنچایا جتنا فائدہ مجھے ختیجہ سلام اللہ علیہا کی دولت نے پہنچایا۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ختیجہ سلام اللہ علیہا کی ثروت سے مقروضوں کے قرض ادا کیے، یتیموں، تہی دستوں اور بے نواؤں کے مسائل حل کیے۔ شب ابی طالب علیہ السلام کے واقعے کے دوران ختیجہ سلام اللہ علیہا کی دولت بنو ہاشم اور بنو مطلب کی امداد میں کافی ہوئی، یہاں تک کہ منقول ہے، انفقوا ابو طالب و ختیجۃ جمیع مالہما۔ ترجمہ: ابو طالب علیہ السلام اور ختیجہ سلام اللہ علیہا نے اپنا پورا مال اسلام اور قلعہ بند افراد کی راہ میں خرچ کیا۔ شعب ابی طالب میں محاصرے کے دوران حضرت ختیجہ سلام اللہ علیہا کا بھتیجا حکیم بن حزام گندم اور کھجوروں سے لدے ہوئے اونٹ لایا کرتا تھا اور بے شمار خطرات اور زحمت و مشقت سے بنو ہاشم کو پہنچا دیتا تھا۔ خاتون حجاز کی نمایاں خصوصیت آپ کی سخاوت اور کرامت و بخشندگی ہے۔ آپ نے اپنی عظیم ثروت مکمل طور پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بخش دی تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کو محرومین کی نجات، بھوکوں کا پیٹ بھرنے، یتیموں کو پناہ دینے اور عدل و انصاف اور آزادی و حریت کو فروغ دینے میں صرف کریں، اور ان کی یہ بخشش اس قدر خالصانہ تھی کہ خداوند متعال نے اس کی تکریم فرمائی، اور ختیجہ نے اس بخشش کو اپنے عظیم مواہب اور نعمتوں کے زمرے میں قرار دیا جو اس نے اپنے برگزیدہ بندے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عطا کی ہیں۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی اس قدر احترام اور بزرگ خاتون کی سخاوت و ایثار کو عظمت کے ساتھ یاد کیا کرتے تھے۔ حضرت ختیجہ سلام اللہ علیہا پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یار و مددگار تھیں جو اسلام قبول کرنے میں پیش رو تھیں اور جنہوں نے اپنی پوری دولت اسلام کے فروغ اور مظلومین کی دستگیری کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بخش دی، اور اسلام کی ترویج اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اہداف و مقاصد کے حصول میں ہے مثل کردار ادا کیا، اور صداقت و ایمانداری، استقامت، مقصد کی راہ میں ثابت قدمی، مظلومین کی حمایت اور راہ حق میں انفاق و خیرات اور عطا و بخشش کا عملی نمونہ تھی۔ ان نمایاں ذاتی خصوصیات نے آپ کو طاہرہ، صدیقہ، سیدۃ النساء، قریش خیر النساء، ام المومنین وغیرہ جیسے
القاب کا مستحق ٹھہرایا۔ وفات۔ مصادر و ذرائع میں منقول ہے کہ سیدہ ختیجہ سلام اللہ علیہا سن 10 بعد از بعثت یعنی 3 سال قبل از ہجرت مدینہ میں زیادہ تر کتب میں ہے کہ وفات کے وقت آپ کی عمر 65 برس تھی۔ ابن عبد البر کا کہنا ہے کہ ختیجہ کی عمر بوقت وفات 64 سال 6 ماہ تھی۔ بعض مصادر میں کہ حضرت ختیجہ کا سال وفات ابو طالب علیہ السلام کا سال وفات ہی ہے۔ ابن سعد کا کہنا ہے کہ حضرت ختیجہ سلام اللہ علیہا ابو طالب علیہ السلام کی رحلت کے 35 دن بعد رحلت کر گئیں۔ وہ اور بعض دوسرے مورخین نے کہا ہے کہ آپ کی وفات کی صحیح تاریخ رمضان سن 10 بعد از بعثت ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو اپنی ردا اور پھر جنتی ردا میں کفن دیا اور مکہ کے بالائی حصے میں واقع پہاڑی کوہ ہجون کے دامن میں مقبرہ معلی یا جنت المعلی میں سپرد خاک کیا۔ السلام علیکہ یا ام المومنین، السلام علیکہ یا زوجتا سید المرسلین، السلام علیکہ یا ام فاطمۃ الزہراء سیدۃ النساء العالمین، السلام علیکہ یا اول المؤمنات، السلام علیکہ یا من انفقت مالہا فی نصرت سید الانبیاء ونصرتہ مستطاعت ودافعت عنہ الاعداء، السلام علیکہ یا من سلم علیہا جبرائیل وبلغہا الاسلام من اللہ الجلیل فہینہا لکے ما اولئک اللہ من فضل، والسلام علیکہ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد